آج سے 16 سال پہلے پاکستان کی ایک سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو آج ہی کے دن راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ شہادت سے کچھ دیر پہلے جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے آخری تقریر کی تھی، اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، ذرا ان الفاظ کو غور سے سنیے گا اور پھر ذرا غور کیجئے گا کہ 16 سال پہلے کہے گئے جو الفاظ ہیں وہ آج کے حالات پہ صادق آتے ہیں یا نہیں۔ ایک بار پھر ملک خطرے میں ہے اور آج جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، بلوچستان میں دیکھو، شمالی علاقے میں دیکھو، ہمارے مسجدوں میں دیکھو، یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے یہ ہمارا ملک ہے، یہ سرزمین ہمارے لیے پیارا ہے، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی۔ تو ساری تقریر تو ہم آپ کو نہیں سنوا سکتے، لیکن 2007 میں اور 2023 میں کیا فرق ہے؟ 2007 میں بھی الیکشن ہونے والا تھا، الیکشن سے کچھ دن پہلے دہشت گردی کے واقعے میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں، اور آج 2023 میں آج ان کی 16ویں برسی ہے اور الیکشن ہونے والا ہے، اور الیکشن سے پہلے کیا حالات ہیں، کوئی فرق آیا 16 سال میں یا نہیں آیا؟ اور جو الیکشن ہونے والا ہے اس الیکشن کے ہونے کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، اور کچھ بات ہم یہ بھی کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پچھلے 16 سال میں کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو انصاف دلا سکے؟ 5 سال تک آصف زرداری صاحب صدر رہے اور 1.5 سال تک بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مقدمہ قتل ہے وہ ابھی تک ایک معمہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، اور جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پچھلے 16 سال میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے لے کے آج تک کے جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں، کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں؟ بہت شکریہ امیر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ کے یوم شہادت کے حوالے سے بڑا دکھ ہے اور بڑا کرب ہے، اور سچی ہے کہ ہم ایک سنجیدہ، میچور اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والی ایک بڑی شخصیت سے محروم ہو گئے، اور اس کے اثرات ہم نے بھگتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ جو سوال ہے آپ کا وہ بڑا کڑا سوال ہے اور بڑا سنجیدہ سوال ہے، اور حقیقت یہ ہے وہ جو کسی شاعر کے ایک شعر کا مصرع ہے نا کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ ہم کئی سالوں سے اسی طرح کے حالات حاضرہ کے اندر گرفتار ہیں، اور 2008 میں یا 7 میں جو محترمہ بات کر رہی تھیں، بلوچستان کی بات کی، بلوچستان آج بھی موضوع بحث ہے۔ شمالی علاقہ جات کی بات انہوں نے دہشت گردی کے ریفرنس میں کی تھی، دہشت گردی پھر سے لوٹ آئی ہے۔ تو آگے ہم گئے ہیں، ہم یقیناً آگے گئے ہیں۔ ہم نے 2-3 بڑے اچھے آپریشنز کیے ہیں، رد الفساد کیا، ضرب عضب کیا، اور 2013 سے لے کے 2017 تک کی جو ایکسرسائز ہوئی اس میں بڑی حد تک دہشت گردی پہ بڑی کاری ضرب لگائی گئی، اور ہم نے ایک سفر طے کیا۔ لیکن اس کے بعد جس طرح معیشت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ملکی استحکام کے میدان میں ہم ایک زوال کا شکار ہوئے، اسی طرح پھر آج دہشت گردی آئے دن میرا خیال ہے شاید ہی کوئی روز گزرتا ہو ہمارے نوجوان فوجی شہید ہوتے ہیں، ہمارے پولیس والے شہید ہوتے ہیں، عام لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ 2007 یا 2008 کے بعد کا جو سفر ہے وہ کوئی بہت دل کشا سفر نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے 17ویں ترمیم کا خاتمہ کر لیا، 18ویں ترمیم کر لی، 5 سال ایک حکومت نے مکمل کیے، 5 سال دوسری حکومت نے کیے، اگرچہ دوسرے وزیر اعظم کو ہم نے دھکا دے کے نکال دیا۔ کچھ سیاسی پیش رفت تو ضرور ہوئی،
لیکن عمومی جو ملک کے اندر ایک استحکام آنا چاہیے، جو ہر آدمی کے اندر ایک اعتماد آنا چاہیے کہ پاکستان مضبوط ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، ہمارے ایشوز ختم ہو گئے ہیں، ہمارے تمام صوبوں کے اندر ہم آہنگی آ گئی ہے، بنیادی حقوق محفوظ ہو گئے ہیں، عدالتوں کے فیصلے بڑے اچھے آنے لگے، وہ یقین، وہ اعتماد نہیں ابھر سکا۔ اچھا، اب تاج حیدر صاحب، میں آپ سے سوال ایک چھوٹا سا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سوال سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈر آپ کو نہیں بلکہ ناظرین کو بھی دینا چاہوں گا۔ پچھلے 16 سال میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مقدمہ قتل ہے، اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ یعنی کہ 10 سال تک یہ مقدمہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلا، اور پھر اس کے بعد 6 سال تک لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں یہ زیر التوا ہے۔ 7 چلان جمع ہوئے، 12 جج تبدیل ہوئے، 291 پیشیاں بھگتی گئیں اور 57 سرکاری گواہ پیش ہوئے۔ پولیس نے 5 ملزمان اعتزاز شاہ، شیر زمان، عبدالرشید، رفاقت حسین اور حسنین کا چلان کیا۔ ایف آئی اے کی تفتیش میں پرویز مشرف، پولیس افسر سعود عزیز، ایس پی سٹی خرم شہزاد کو بھی ملزم نامزد کیا گیا، اور ملزمان 5 سے 8 ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 10 سال بعد جو فیصلہ سنایا، اس میں 5 گرفتار ملزمان کو بے گناہ قرار دیا، اور جو پولیس افسران تھے ان کو 17 سال قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا دی، لیکن وہ بھی 6 مہینے بعد رہا ہو گئے۔ 8واں ملزم پرویز مشرف دبئی چلا گیا، اشتہاری قرار پایا اور پھر وہیں پہ وفات پا گیا، اور بری کردہ جو ملزمان ہیں اعتزاز شاہ، شیر زمان اور حسنین رہا ہو گئے۔ ان میں سے جو ایک ملزم ہے عبدالرشید، وہ ایک نئے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں ہے، جبکہ رفاقت حسین جو ہے وہ رہائی کے بعد لاپتہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس مقدمہ کی اس طرح سے پیروی نہیں کی جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی۔ عدالت کے جج نے آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور دیگر کو کئی دفعہ نوٹس جاری کیے، اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ کیس کے جو وکیل تھے وہ لطیف کھوسا صاحب، وہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئے۔ سزا پانے والے دونوں پولیس افسران نے ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اپیلیں دائر کیں، دونوں 6 مہینے کے بعد رہا ہو گئے، اور اس دوران بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد آصف زرداری 5 سال صدر رہے، بلاول بھٹو صاحب 1.5 سال وزیر خارجہ رہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، تھوڑا تلخ ہے لیکن ایک سوال ہے کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلانا چاہتے ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آپ انصاف کیوں نہیں دلا سکے، جبکہ 5 سال تک زرداری صاحب صدر رہے اور بلاول صاحب 1.5 سال تک وزیر خارجہ رہے؟ یہ بھٹو صاحب کا ریفرنس تو 10-11 سال بعد ٹیک اپ کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو اپیل ہم نے ان کی رہائی کے خلاف، بی بی صاحبہ شہید کی رہائی کے جو قاتل تھے ان کی رہائی کے خلاف جو ہم نے اپیل کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ سنی جائے گی اور انصاف دیا جائے گا۔ اچھا، کیونکہ اپیل تو اس وقت خود چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے داخل کی ہوئی ہے ان کی رہائی کے خلاف۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ولید اقبال صاحب، یہ کیا ایک تلخ حقیقت ہے کہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قتل ہوتے ہیں، اور قاتل جو ہے اس کا پتہ بھی ہوتا ہے یہ قاتل ہے، اس کو پولیس والے خود ہی گولی مار دیتے ہیں وہیں پہ، سید اکبر کو، اور سازش کا پتہ نہیں چلتا، اور اس کے بعد ایک اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اس کو بھی راولپنڈی میں پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، پھر ایک اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور مقدمہ جو ہے وہ ان ریزالوڈ ہے۔ یہ کیسا ملک ہے؟ جی، آپ نے جو ابھی اپنی تمہید جو بالکل شروع میں تھی پروگرام کے، اس میں کیونکہ 2 پہلو اس کے آپ نے ٹچ کیے تھے، ابھی آپ ایک پہلو پہ فوکس کر رہے ہیں، میں چاہوں گا دونوں کو ٹچ کروں، لیکن پہلے اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ جی، یہ ایسے ہائی پروفائل جو ہیں اسیسینیشنز جو ہیں، اور یہ مہمہ بن جاتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں رہا۔ یہ آپ جان ایف کینیڈی کا اگر دیکھیں، جو ان کا اسیسینیشن ہوا 1962 یا 63 میں، تو اس میں بھی وہ جس کو پکڑا گیا اور جو ملزم تصور ہو رہا تھا یا سسپیکٹ تھا آزولڈ، اس کو وہ پروسیکیوشن کے لیے لا رہے تھے، تو ایک اور شخص نے اس کو گولی مار دی وہاں پہ، اور وہ شخص کینسر کا مریض تھا، اور وہ حراست میں اس کا بھی دنیا سے کوچ کر گیا، اور وہ مہمہ اس پہ ہزاروں تھیوریاں نکلی ہیں، فلمیں بنی ہیں، ڈاکیومنٹریز آئی ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ، میں خاص طور پہ یہ میں نوابزادہ لیاقت علی خان مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی، یہ جو آپ نے ابھی ساری روایات بیان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو اسیسینیشن ہے اس کے حوالے سے، یہ تو یقیناً ہم شو کرتی ہے ہماری جو نظام عدل ہے، اور فوجداری نظام عدل جو ہے، کرمنل جسٹس سسٹم، وہ کتنا فلاڈ ہے، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔
یہ تو سپریم کورٹ اٹ سیلف اپنی کتنی ساری ججمنٹس میں اس بات کو کر چکا ہے کہ ہمارے پروسیکیوشن میں، ہماری انویسٹیگیشن میں، ہماری وٹنسز کے اس میں ان کو پریشرائز کرنے میں کتنی خامیاں پائی جاتی ہیں، اور کس طرح سے یہاں تک بھی ہوا ہے. ہمارے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ 2016 یا کسی سال میں 2 بھائیوں کو بری الزمہ قرار دیا سپریم کورٹ نے، جو سزائے موت جن کو دی گئی تھی، اور وہ جب تک فیصلہ پہنچا پتہ لگا ان کو پہلے ہی پھانسی دے دی گئی ہے. یہ بھی ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں انفارچونیٹلی جی. تو انسانی جان کا، خواہ وہ عام شہری ہو یا سربراہ حکومت ہو. لیکن جو دوسرا پہلو جس کو آپ نے ٹچ کیا وہ یہ تھا کہ الیکشن ہونے والا تھا، اور یہ اس کے بعد اور اتفاق سے یہ الیکشن بھی فروری میں ہو رہا ہے جو اب ہونے والا ہے. وہ الیکشن بھی ان کی انتقال کی وجہ سے پہلے ہونا تھا جنوری میں، پھر وہ فروری میں چلا گیا. تو اس کے جو ہے جو حالات جو اس وقت تھے اور جو اب ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن، اس میں آلدو پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی تھی اس الیکشن میں 2008 میں جو ہوا، لیکن کم از کم جو تمام بڑی جماعتیں تھیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ، میری اپنی رائے میں لیول پلینگ فیلڈ موجود تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پاکستان جب آئیں تو پھر میاں نواز شریف کو بھی مجبوراً یا جس بھی دباؤ کے تحت پرویز مشرف ہی نے، حالانکہ وہ اس وقت بھی مطلب وہ تھے ایک طرح سے آل ان آل، لیکن وہ بھی اس پریشر میں ان کو بھی آنے دیا گیا، ان کو بھی فریلی، کوئی اس طرح کی وچ ہنٹ نہیں ہوئی، کوئی ایم پی او کا بے دریغ استعمال نہیں ہوا جو آج بھی ہو رہا ہے اور الیکشن کے تناظر کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا. تو اس کو ہم جو ہے کمپیئر اس وقت سے نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کل توہین عدالت شاید ٹیک اپ ہونے والی ہے سپریم کورٹ میں.